حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، صلاح ورکشاپ کی یہ دوسری کڑی ہے، پارٹ 2 ہے. پہلے حصے میں جو رمضان سے متعلق ہم نے باتیں سیکھی تھی وہ فضائل رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، سحری کی فضیلت، افطار کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت، فضیلتیں کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا کیا ہے، وہ چیزیں ہم نے الحمدللہ پہلے ورکشاپ میں سیکھنے کی کوشش کی ہیں. اس سے پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ اگلا جو پارٹ 2 ہوگا، یعنی یہ نشست میں انشاءاللہ فقہ پڑھیں گے، مسائل پڑھیں گے، یعنی سحری کے مسائل کیا ہیں، افطار کے مسائل کیا ہیں، فقہ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کون سی سچویشن میں کیا عمل ہم کو جو سو کرنا ہے، کون سے عمل نہیں کرنا ہے، کون سے عمل کرنا ہے، تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. اب جو باتیں اب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی یہ تو تقریباً 100 حدیثوں کے اوپر مبنی باتیں ہیں اور قرآن کی کئی آیتوں کے اوپر مبنی باتیں. تو ساری حدیثیں تو آپ کے سامنے پڑھنے کا اتنا وقت نہیں ہے، 1 گھنٹے میں باتوں کو ختم کرنا ہے. اس لیے جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کتاب الصوم سے، جو حافظ عمران ایوب لہری حفظ اللہ نے جو سو جمع کی ہیں، شیخ البانی رحم اللہ کی تصحیح شدہ احادیثوں سے، اس کتاب سے، اس کے علاوہ صحیح اور مستند فضائل اعمال سے، اس کے علاوہ بلوغ المرام کتاب سے جس کی شرح علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے. تینوں کتابوں کا نچوڑ ایک کتاب کے اندر یہاں پر لایا گیا ہے. اس میں تقریباً اب آپ کے سامنے امید ہے 150 کے قریب مسائل ہے جو 1 گھنٹے میں سننا ہے. رمضان سے متعلق کئی معاملات ایسے ہیں، کئی عمل ہم کرتے لیکن اس کے متعلق جب علم ہمارے سامنے ہو جاتا، علم حاصل کر کے عمل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اور ہے، اور علم حاصل کر کے عمل کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اور ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. سب سے پہلا نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں جب نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی تک بھی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے. مکی زندگی کے آخری ایام میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی. اس کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو 2 ہجری میں اہل علم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال رمضان کے روزے رکھے. کتنے سال ملے آپ کو رمضان کے؟ 9 مرتبہ آپ کی زندگی میں رمضان آیا جس میں آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. روزے کی کئی حکمتیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں، فضیلتیں تو احادیث میں آئی ہیں. حکمتوں میں علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ 3 حکمتیں بیان کرتے ہیں، 3 سے زائد ہیں لیکن کوشش کریں گے 3 آپ کے سامنے بیان کرنے. سب سے پہلے شیخ محترم نے یہ کہا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی غلامی سے بچانے کی عادت کے بچانے کے لیے روزے رکھنا فرض کیا ہے، جس میں روزے کی ایک فائدہ ہے، ایک حکمت ہے. یعنی انسان اپنے نفس کے جو سو تابع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے جب پانی پینا ہے، نفس میں خیال آتا پانی پیو، پانی پی لیتے ہم، لیکن روزے کے ذریعے تربیت دی جاتی، پیاس لگ رہی، دل کہہ رہا پانی پینا لیکن روکا جا رہا. اسی طرح انسان اپنے نفسانی خواہشات جو حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اپنی زندگی میں آگے بڑھتا، روزے میں ان نفسیاتی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرنے کا طریقہ اسے سکھایا جاتا. یہ ایک حکمت ہے. دوسری حکمت شیخ نے بیان کی کہ غریب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، امیر ہو یا غریب ہر انسان جو سو روزے کی عبادت انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے جو غنی ہیں، جو امیر ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کو بھی غریب اور فقیروں کی زندگی کا احساس ہوتا ہے روزے کی حالت میں آ کر کہ نعمتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، شربت ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. ایک حکمت اہل نے یہ بیان کی بالخصوص علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہ فقیری کا بھی احساس ہوتا، فقیروں کی زندگی کا بھی احساس ہوتا کہ آج آپ جو صبح سے لے کے شام تک جو ہاتھوں کو روکے رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو اپنی زندگی کے کئی دن کئی مہینے ایسے ہی ہاتھ روک کے زندگی چلاتے. 5,000 6,000 8,000 کی تنخواہ میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اب کسی کے لیے 8,000 ایک دن کے کھانے کی بھی جو سو بات ہو جاتی. یہ بھی حکمتیں بیان کی علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے. اور اس کے علاوہ کئی ساری حکمتیں الحمدللہ بیان کی گئی. اس میں ایک حکمت یہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ 4 پارے کے آغاز میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی اور تقوی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو. جو چیز پسند ہے اپن روک کے رکھتے, خرچ کرنا اللہ کی راہ میں تھوڑا ہی صحیح, تاکہ یہ نفس جو ہم کو روک رہا اس میں بڑھنا. شیخ نے حکمت یہ بیان کی تیسری, جس طرح اللہ کے قریب محبوب ترین چیز کو خرچ کرنا عبادت ہے, رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے محبوب ترین چیزوں کو اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا. یہ بھی رمضان کی حکمتوں میں سے. کھانا کھانا, بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا انسان کے لیے پسندیدہ چیز ہیں, اس سے رکا دیا گیا. تو یہ رکنا یہ بھی عبادت میں شامل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. خرچ کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ 3 حکمتیں ہیں جو بیان کی گئی. اس کے علاوہ کئی ہیں, اہل علم کی 200 کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ بیان کیا, بغیر کسی جائز شرعی عذر کے ریزن کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یا توڑ دینا کبیرہ گناہ میں سے ہے. کبیرہ گناہ مطلب ایسا گناہ جس کے لیے آپ کو زندگی بھر اس کے لیے اللہ سے خالص رحمت کی امید رکھتے ہوئے توبہ استغفار کرنی چاہیے. جیسے وضو ہم کر لیتے, اب عشاء کی نماز سے پہلے وضو کرے, ہاتھ سے پیر سے آنکھوں سے منہ سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے, لیکن کبائر یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے اللہ سے اچھی امید رکھنا ہے کہ وہ بخشش کرے گا, مغفرت کرے گا. چوتھا مسئلہ بیان کیا, اور یہ ساری باتیں جو آ رہی احادیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, لیکن میں نے کہا 100 سے زائد احادیث سے ہر چیز پڑھ کے نہیں سنا سکتے. مسئلہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جانا بھی اہل علم نے کہا حدیث کی روشنی میں زندگی تمام بھی انسان روزے رکھ لے تو زندگی تمام کے روزوں سے افضل رمضان کے روزے ہیں. تو ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے, صحت سے ہیں, ایمان سے ہیں, رمضان کے روزے پورے رکھنے. افطار کے وقت سے پہلے جان بوجھ کر افطار کر لینے والے کو جہنم میں الٹا لٹکا کر اس کے جبڑے کو عذاب کے فرشتے پھاڑتے رہیں گے. یہ عذاب ہے. کس کا؟ افطار سے پہلے جان بوجھ کے روزہ توڑ لینے, بالخصوص نوجوان جو ذرا 2 4 6 پیسے والوں میں یا نہیں ڈرگز وغیرہ لینے والے دوستوں میں ہیں. کوئی بات کہہ دیا روزہ توڑ لو, کیا کرنے کا ہے, باغ زندگی پڑے بھی ہے, اپن گناہ کر رہے ہیں کیا, جیو زندگی, نوجوانی ہے. یہ عذاب کا ذکر ہے, یہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ہے, دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ہے. تو اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی آیات اور عبادت کو کھیل تماشا بچانے سے بچنا یہ ہم سب کے لیے جو سو ایمان کا فریضہ ہے. دوسری حدیث کے بیس پہ علماء نے لکھا ماہ رمضان پانے کے باوجود جو شخص اپنی مغفرت حاصل نہ کروا لے, اللہ کی طرف سے مغفرت نہ کروا لے, اس پر فرشتوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. یہ تمام احادیث کے مفہوم ہیں جو آپ کو پوائنٹ کی شکل میں لا لیے گئے. اس میں والدین کا بھی ذکر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے اور درود نہیں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, اور رمضان کا مہینہ پا کے عبادت کے ذریعے, روزے کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, نوافل کے ذریعے اس امید کے ساتھ عبادت اور روزے نہیں رکھنے والا کہ میری مغفرت ہوگی میرے روزے کے ذریعے, میری عبادت کے ذریعے, میرے تراویح کے ذریعے, میری افطار کے ذریعے, میری سحری کے ذریعے میری مغفرت ہوگی, امید ہی نہیں ہے اس کو, کوشش ہی نہیں کر رہا, رکھ رہا لیکن امید نہیں ہے. تو ایسے آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے لعنت کی اور آپ نے آمین کہا. تو لہذا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو جو بھی عبادت ہم کر سکتے اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے نیکیاں بھی بڑھائے گا, ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا, اور اس مہینے میں برکتوں کے ذریعے اس مہینے کی جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے مغفرت کی تڑپ اللہ سے اور بڑھا لینی چاہیے. نابالغ بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں, لیکن صحابہ کرام عادت دلانے کے لیے اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. کوشش کرنا بچوں کے لیے 1 روزہ رکھے, 2 روزہ رکھے, مگر خالی روزے رکھے میں ہو گئے,
ان کو بلانے ان کو بلانے میں، آپ دعوت کھلانے میں، رات گزارنے میں، سحری کرانے میں، عشاء جاری، مغرب جاری پڑھ لے رہے ہیں، ایسا مت کریے۔ غیر ضروری کے روزے کے دعوتیں دیو ہی نہ کو، جبکہ روزے دار کو افطار کھلانے پہ ایسا اجر ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ہے اس کو کھلا دینے پہ بھی اتنا اجر ہے۔ یہ فضیلت ہے جو ہم اس سے پہلے ورکشاپ میں پڑھے ہیں۔ لیکن اپنی نماز چلے جا رہی، سحری کا معاملہ ہو جا رہا، ٹھیٹی ٹھاٹا ہو جا رہا، بلائیے مت، کسی کو بھی کھلا سکتے آپ، گھر پہ بھیجا دیجئے، لوگوں کے پارسل اپنے اپنے گھر میں کھا جاتے، وہ بھی روزے دار کو کھلانے میں چھے، فون کر کے بول دیجئے بھائی آج افطار ہماری طرف سے آ رہی، مت پکائیے آپ کھانا، نہیں پکا کے بیٹھتے لوگ، بھیجا دو بس کافی ہے، ضروری نہیں آپ بلانا۔ تمیز کے لوگ ہیں، اپن خود دعوت دینے والے تمیز کے ہیں، دعوت لینے والے تمیز کے ہیں، بلا رہے ہیں کھا رہے ہیں سب چلے آتے، الگ بات۔ مغرب کا وقت جاتے رہتا، عشاء کو بیٹھے ہوئے رہتے، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، منطق بازی چل رہی، وقت کی بربادی کریے مت، رمضان کا لحاظ رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے، اور جب رمضان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی، راشن دینے میں، افطار کرانے میں، سحری کرانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، بالخصوص سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق لگائیے، پھوپھیروں میں، چچیروں میں، مومیروں میں، خلیروں میں، ددیال میں، ننیال میں، پہلے رشتہ دار، اس لیے کہ صدقہ دینے رشتہ دار کو ڈبل اجر ہے، ایک تو صدقہ کا اجر ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتہ داری نبھانے کا بھی اجر ہے، ڈبل اجر ہے، تو یہ رشتے نبھانے میں یہ چیزیں بھی آتے۔ 9واں پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزوں سے متعلق فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اور نفس پہ قابو رکھنا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ اب رمضان کے فرض روزے تو وہ تو فرض ہے، شادی شدہ کے لیے بھی، غیر شادی شدہ کے لیے بھی، غیر شادی شدہ کے لیے نفل روزوں کا معاملہ بتایا گیا ہے، زنا کے قریب جانے کے اندیشے ہیں، نفل روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزہ ڈھال بن جاتا، شیطان کو دور کر دیتا، شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتا، کیونکہ دن بھر کی عبادت ہے۔ نماز میں تو کوئی انسان کو اگر وسوسہ آیا بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گا 3 مرتبہ تھوک دیں گا۔ روزے کی حالت میں جب وسوسہ آیا، اللہ کا ذکر کرتا، اپنے آپ کو عبادت کا واسطہ دلاتا، میں عبادت میں ہوں، ایسی گندی چیز سوچ رہا ہوں، میں عبادت میں ہوں، 13 گھنٹے کی ایسی چیز گندی دیکھوں، یہ روزہ ڈھال بن جاتا۔ یہ بنیادی باتیں پہلے بات میں۔ نیکسٹ 11واں نقطہ اہل علم نے کہا، جان بوجھ کر جو لوگ ہمیشہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے نہیں، صرف جمعہ پڑھ رہے ہیں یا عیدین پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ توحید تو ہے، کوئی بول رہا میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو ایک رکن کا انکار ہو گیا نا۔ کوئی بول رہا یہ کہ میں حج نہیں کرتا ہوں، یہ دیکھا جائے گا، استطاعت نہیں ہے تو مت کرو۔ استطاعت رکھنے والا بول رہا میں حج نہیں جاتا ہوں، میں یہی لوگوں کو صدقہ خیرات کر لیتا ہوں، نہیں ہوتا، انکار ہو جاتا۔ اسلام کے رکن کا انکار کرنا کفر ہے، کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لہذا جان بوجھ کر دائمی طور پہ جو لوگ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے، لیکن آپ خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ نہیں کہا جا رہا، بتایا جا رہا مسلمان ہوتے ہوئے ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں تم۔ لہذا ایسے لوگوں کا روزہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب سننے والے یہ کریں گے میں تو سال بھر نماز ہی نہیں پڑھا، میرا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اب جب روزے رکھ رہے ہیں تو یہاں سے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیجئے۔ اس لیے اب تک آپ جو کر رہے تھے اس پر کہا گیا ایسے ہی آگے بڑھتے رہیے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ 12واں مسئلہ اہل علم نے کہا، صرف رمضان میں نمازیں پڑھنے والے بدترین لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے روزے بھی صحیح نہیں ہوتے۔ مطلب روزہ رکھ رہے ہیں بول کے رمضان میں نماز، رمضان سے پہلے نماز نہیں ہو رہی تھی ایک رات پہلے تک، پھر یہ ارادہ ہے پورا رمضان ہوتے ہی پھر چھوڑ دینا ہے، بولے پھر روزے ان کے کس فائدے کے؟ اسلام کے رکن پہ قائم نہیں ہے، اور رمضان میں یہ نیت ہے کہ اسلام کا رکن چھوڑ دینا بھی ہے، کب؟ رمضان کے بعد، تو کیا فائدہ اس عبادت کا؟ تو لہذا اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو۔ فرائض کے معاملے میں نماز فرض ہے تو اس میں پورے آ جائیے،
روزے فرض ہیں تو اس میں پورے آ جائیے. حج اگر فرض ہوا تو آؤ, اگر فرض نہیں ہے تو دور رہیے. آپ کے اوپر حج جانا بھی نہیں ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہوا مالی استطاعت کے حساب سے تب دیجئے, نہیں تو مت دیجئے. اس طریقے سے جس کے لیے جو چیز میں ادخلو داخل ہونا ہے فی السلم کافہ, پورے داخل ہونا. اور اسلام کے 4 ارکان سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادہ. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, رمضان کے پورے روزے رکھ رہے ہیں, پہلے بھی پڑھ رہے تھے نماز, رمضان کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن گلے میں تعویذ ہے, پیر میں کالی ڈوری ہے, انگوٹھی پہ یہ عقیدہ ہے اس کو اتارے تو نقصان ہوتا, تو پھر وہ سال بھر کی پہلے کی نمازیں میں کوئی فائدے کی نہیں ہے, نہ رمضان کی نمازیں فائدے کی, نہ رمضان کے روزے فائدے کے, نہ رمضان کے بعد کی نمازیں فائدے کی. کیوں؟ اسلام کا پہلا رکن ہے توحید پہ قائم ہوتے ہوئے نماز پڑھنا, اخلاص رکھتے ہوئے روزے رکھنا, اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ہونا, اخلاص کے ساتھ حج ہونا. توحید ہی نہیں ہے, سارے عمل آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل مردود ہے. اخلاص توحید ضروری ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شرط ہے. تو پہلے باب میں, پہلے چیپٹر میں 12 نکات جو اہل علم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کیے تھے, اس کو نقطے کی شکل میں, پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. دوسرا ہے باب روزے کے مسائل, مسائل میں سے روزے کے. پہلا, چاند دیکھنے کا بیان. ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے, کسی کی ایک اطلاع مل جائے تو بھی کافی ہے. بخاری شریف اس کی روایت ہے. سارے چیزیں حدیثوں کی بیس پر ہیں, قرآن کی آیتوں کی بیس پر ہے. میں حوالہ نہیں بول رہا ہوں, کتاب آپ لے سکتے. یہ کتاب چاہیے حوالے کے ساتھ واٹس ایپ کریے 9849758154 پر, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. نیکسٹ, نیا چاند دیکھنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ دعا پورے 12 مہینے کے چاند دیکھنے پہ پڑھنے کی بھی ہے, صرف رمضان کے چاند کی بھی نہیں. لیکن جو سو خاص جستجو ہو جاتی چاند دیکھنے کی, یہ دعا پڑھتے تھے. اللہ اکبر, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو, اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں ایمان کے ساتھ, امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اسلام پر عمل کی توفیق کے ساتھ قائم کر دے. اے چاند, تیرا اور ہمارا رب اللہ ہے. مطلب چاند سے نہیں مانگی جا رہی دعا, وہیں عقیدہ کلیئر بھی کر دیا گیا, ربنا و ربک اللہ, تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اے چاند, اسے ہی جو سو اشارہ کر دیا گیا. یہ بات ہے. دوسرا, ماہ رمضان کے چاند کے متعلق ایک دیانتدار مسلمان کی گواہی کافی ہے. یہ جو اشارے ہیں یہ اہل علم کے معاملات میں سے ہیں. یعنی کوئی آدمی آ کے آپ کو بول دیا چاند دکھ گیا رہ جاؤ, ایک کمیٹی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, ایک رؤیت ہلال کمیٹی ہے, ان کو اگر کسی ایک دیانتدار مسلمان کی گواہی مل گئی کہ فلاں علاقے میں چاند میں دیکھ چکا ہوں, وہ لوگ فیصلہ لیں گے, کیونکہ ذمہ دار ہم ان کو بنا دیے کہ بھئی آپ ذمہ داری سے نبھائیے. تو اہل علم علماء اکرام کی جو کمیٹی ہے, ان کی بہت بڑی ذمہ داری رہتی کہ پوری قوم تک چوکنے ہو کر, لاپرواہی چھوڑ کر صحیح وقت پر صحیح اشارہ دے دینا. اور یہی کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے یا غلط لوگوں کی اطلاعیہ دے دینے کی وجہ سے لوگ کبھی رمضان کے روزے آگے پیچھے کر لیتے, کبھی عید منانا آگے پیچھے کر لیتے. تو اس میں چاہیے جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یہ ان کے لیے ہے. آپ اور میں شروع کر دے رہے ہیں. اس سے پہلے ایک حیدرآباد میں ایک ہی لڑکا, انہیں سب میں اعلان کر دیا تھا روزہ توڑ لیجئے بول کے. اہل علم جہاں پر ہے وہاں اجتماعیت کو خراب نہیں کیا جاتا, وہاں اجتماعیت کو توڑا نہیں جاتا. اس بات کا لحاظ رکھنا ہے. دوسرا, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ وہ ہے وہ لوگ جو سعودی عرب کا چاند دیکھ لے کے اگر ایک دن پہلے دکھ گیا تو روزہ کھول لیتے. ان کو پہلی میری نصیحت یہ ہے, سعودی عرب سے پہلے کوئی دوسرے ملک میں چاند اگر دکھ گیا تو آپ کر لینے والے وہاں کے حساب سے عید نہیں نا. ہوا یہ مسئلہ. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کیا کریں, حج کے فتووں میں آج بھی آپ کے فتووں کو اہمیت دی جاتی. وہاں کے مفتیوں کے ہیڈ گزرے آپ اپنی زندگی میں, اللہ شیخ کی مغفرت کرے رحمہ اللہ. تو جب انہوں نے کہا عرفہ کا روزہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے چاند کے حساب سے دنیا میں چترف رہنا چاہیے, ان لوگوں سے میرا سوال ہے. کس کا؟ شیخ عثیمین کا. سعودی عرب کے ایک زمانے تک کے ہیڈ مفتی گزرے, حج کے مناسک کے جو سو بڑے جو سو ذمہ دار آپ گزرے. کہا ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس چاند دکھنے سے پہلے اگر آپ کے ملک میں چاند دکھ گیا تو 9 تاریخ ہمارے سے پہلے آپ کا نہ آ جائے گی,
تو ہم 9 تاریخ آپ کے ملک کے حساب سے عرفہ میں جمع ہو جانا یا ہمارے ملک کے حساب سے عرفہ میں جمع ہو جانا؟ ظاہر تو بولیں گے آپ کے ملک میں جب عرفہ ہو رہا 9 جب جمع ہو جائیے. تو شیخ نے کہا جب اس مسئلے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس سعودی عرب میں دکھے ہوئے چاند سے عرفہ میں جمع کرنا, تبھی اسی بیس پہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. جس علاقے میں, جس جغرافیکل ایریے میں تمہارے علماء نے جس چاند کو تسلیم کر لیا ہے, ان کے کہنے کے مطابق عید کرو, رمضان کرو اور عید کے معاملات کرو. واضح بات ہے. یہ مسئلہ یقیناً ہے کہ ایک چاند سے ایک ہی دنیا بھر میں ہو سکتی کیا؟ اگر دنیا کے ہر علاقے کے علماء اس پر متفق ہو گئے, اجماع ہو گیا تو ضرور کر سکتے. لیکن ہمارے علاقے کے اہل حدیث علماء یا سنت الجماعت جتنے بھی علماء ہیں پورے ہندوستان کے اور اس علاقے کے پٹی کے, ان کا اجماع ہے ہم اس جغرافیکل چاند کے حساب سے چلیں گے. تو ہمارے لیے اجماع توڑنا غلط بات ہو جائے گی, امت میں انتشار کرنے والی بات ہو جائے گی. لہذا کچھ لوگ ہیں جو کسی شادی خانے میں ایک دن پہلے نماز پڑھ لے رہے ہیں, امت کی اجتماعیت توڑ دے رہے ہیں. 1-2 علماء ان کے ساتھ ہے لیکن وہ علماء بھی اجتماعیت کو توڑ دیا جا رہا. لہذا اس چیز سے امت میں فتنہ آ رہا. جو اجتماعیت قائم ہے, اجماع ہو رہا, یونائٹڈ فیصلہ ہو رہا اہل علم کا اپنے علاقے کے لیے, اس کو انشاءاللہ فالو کریے, فتنے سے بچ کر رہیں گے. اگلا مسئلہ, ماہ رمضان کا کوئی دن کم ہو جائے تو اجر میں کمی نہیں ہوتی. یعنی مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا, کبھی 30 کا بھی ہوتا. تو اہل علم نے کہا اگر رمضان 29 روزوں کا آیا, اجر و ثواب 30 کا جو ہے 29 آنے سے کم ہو گیا, تو اہل علم نے کہا اس میں کمی نہیں ہوتی. رمضان کا جو اجر و ثواب تمہیں عطا ہونے والا ہے پورے مہینے کا, وہ تو اللہ کی طرف سے مل کے رہیں گا. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے, مہینہ کبھی 29 بھی ہوتا, کبھی 30 بھی ہوتا. البتہ اس میں اگلا مسئلہ یہ ہے, اگر رمضان کے روزے کوئی یہاں بھی رہ رہے ہیں, سفر کر کے عمرہ کو جا رہے ہیں, آنے جانے میں ان کے اگر روزوں کی گنتی 28 ہو گئی, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عید کے بعد ایک روزہ کر لینا, کیونکہ مہینہ یا تو 29 کا ہوتا یا تو 30 کا ہوتا. کیونکہ کبھی سعودی عرب میں 29 کی عید ہو گئی, آپ یہاں رمضان شروع کرے تھے, وہاں گئے, وہاں 29 کی عید ہو گئی, تو آپ کے 28 روزے ہوتے. عید کے بعد ایک روزہ رہ جانا, کیونکہ یا تو 29 ہونا یا تو 30 ہونا. نہیں, آپ جو سو یہاں پر روزہ کر کے یہاں کے روزے رہے, وہاں جانے کے بعد 30 رمضان ہوئے وہاں پر, لیکن وہاں پر 29 روزے آپ کے مکمل ہو گئے, تو اہل علم نے کہا عید کے بعد روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے 29 ہو گئے کافی ہے. یا تو 29 یا تو 30, 28 ہوئے تو پھر آپ کو روزہ پور کرنا پڑے گا. لیکن آپ اگر کوئی روزہ چھوڑے تھے, اس کی وجہ سے آپ کے روزے 29 ہوئے, تو چھوڑے ہوا روزہ تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا پڑے گا, چھوڑ کے ایسی گنتی نہیں کی جا سکتی. یہ بنیادی مسئلہ. اگلا باب یعنی چیپٹر, روزوں کے آداب کا بیان. کیا آداب, کیا طریقے روزے رکھنے میں. پہلا, روزے رکھنے والے پر فجر کی نماز سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے. یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا آج کے دن میں, دیکھیے حیدرآباد کی ٹائمنگ بول رہا ہوں کہ دنیا کے یہ ویڈیو سننے والے اپنے ملک کا سمجھ لیں گے. حیدرآباد میں آج فجر کی نماز کی جو ٹائمنگ ہے وہ 5:21 کو وقت شروع ہوتا. 5:21 سے پہلے آپ نیت کر لینا کہ آج روزہ رکھ رہا ہوں. ظاہر بات ہے جو آپ سحری کو نیند میں سے اٹھتے ہیں وہی نیت ہے, اٹھنے کے بعد سے اسی کو نیت کہا جاتا. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نویت ان ثم غدا للہ تعالی, روزے کی نیت کی دعا نہیں ہے. اٹھنا ہی آپ کا نیند سے سحری کرنے کے لیے وہی نیت ہے. پہلا نقطہ. دوسرا, نفل روزہ جو رہتا, نفل روزے کی نیت ظہر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے آپ, زوال سے پہلے. یعنی مثال کے طور پہ احادیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ پوچھے دن کے وقت میں, تو صبح سے اب کچھ کھائے ہوئے نہیں تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے ابھی کھانے دینے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ظہر سے پہلے کہا تب تو میں روزہ ہوں. نفل روزے کی نیت
زوال ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، سورج گرنے سے پہلے کر سکتے رہنا ہے تو، یا نفل روزہ رکھ کے آپ توڑنا بھی چاہ رہے ہیں تب بھی بیچ میں دن کے وقت میں توڑ لے سکتے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری چیز، لیکن فرض رمضان کے جو روزے ہیں اور رمضان کے روزے کی جو قضا ہے اس کی نیت آپ قضا روزہ رہ رہے ہیں، کسی کا کوئی روزہ چھوٹ گیا، خواتین کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد آپ فرض روزہ رہنا چاہ رہے ہیں، دن میں آپ نہیں کھائے آج کچھ بھی، ارے 12 بج گئے نہ نہیں کھائے اب تک، قضا روزہ رہ جاؤں کیا، چھوٹ گئے سو رمضان کے، نہیں کر سکتے ایسے آپ دن کے وقت میں. اس کی نیت آپ کو فجر سے پہلے کرنا پڑتا، قضا روزے کی بھی جو رمضان کا ہے فجر سے پہلے اس کی نیت ہوگی. نیکسٹ، نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے. تیسرا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی علامہ شیخ عثیمین نے کہا بعض کھانے برکت کا سبب ہوتے ہیں. برکت کا کھانا، فاتحہ کا کھانا، 11ویں کا کھانا، 12ویں کا کھانا، 13ویں کا کھانا، چہلم کا کھانا، چھلے کا کھانا، چھٹی کا کھانا، زیارت کا کھانا، نیچے گرا تو اٹھا کے کھا لے رہے ہیں. سحری برکت کا کھانا ہے، سحری میں برکت ہے. یہ کھانا چھوڑ کے چھلے، زیارت، چہلم، 10واں، روے کا مٹھا، نان کی روٹی اس میں پڑے ہوئی کھاؤ، یہ کھاؤ، برکت ہے. اصول کیا کیا چیز میں برکت ہو جاتی وہ تو اللہ کو معلوم، لیکن یہ کھانا باعث برکت ہے. سحری نہیں کھانا اہل کتاب کا طریقہ تھا، یہود و نصارہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سحری کھانا ہے. سحری کھانے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے سحری کرنے والوں کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور کیا ہونا بولیے، اپن کھا رہے ہیں، آسمان کے فرشتے اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں. سحری کھانے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. دوسرا، سحری کھانے پر تیسرا مسئلہ، پانچواں مسئلہ، سحری کا وقت صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. روزے کے آداب میں اہم نقطہ کیا ہے؟ سحری کا وقت صبح صادق شروع ہوتا ہے، مطلب جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا وہیں پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا. جیسے آج فجر کی نماز کا وقت حیدرآباد میں شروع ہو رہا 5:21، مارننگ 5 AM 21 منٹس پہ شروع ہو رہا. جیسے شروع ہوا اذان سنائی دیتی آپ کو، اذان سنائی نہیں دیتی، آپ سحری روک دینا. اور سحری میں افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجور ہے، افضل سحری کھجور ہے، کھجور کا استعمال سحری میں بھی کرنا. اب یہاں روزہ برباد کرنے کا ایک سسٹم ہے ہندوستان میں. کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا روزہ ہو رہا ہی نہیں، روزے کی بربادی کا سسٹم ہے، کھا رہے لوگ. وجہ جیسے مثال آپ کو دی گئی 5:21 پہ جب آپ کی سحری کا وقت ختم ہو رہا، کیونکہ وہاں کون سی نماز کا وقت شروع ہو رہا؟ فجر کی. اب بعض مسجدوں میں کیا ہے، مسلک کا نام تو نہیں بولتا میں، وہ لوگ اپنا جائزہ لانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہے، لوگوں کے روزے برباد کرنے والی بات ہے. 5:21 کو وقت جب شروع ہوتا تو لوگ بولتے احتیاط، 5:21 یا 5:20 کچھ یا 5:19 کچھ سائرن بجا دیا جاتا، 3 سائرن. 5:21 کو وقت جب فجر کا شروع ہو رہا اس سے پہلے سائرن بجاتے، پہلا کام. دوسرا یہ کرتے، لوگوں بہت شانے ہیں، شانے کیا 1.5 شانے ہیں، لوگوں کو حدیث اپنی غرض کی معلوم رہی تو مفتیوں کی بھی نہیں سنتے. لوگ یہ بولے بھائی اذان تک کھاؤ، بولے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب 5:21 کو وقت شروع ہو رہا تو ایک مسلک میں احتیاط کے نام پہ 5:26 کو اذان دی جاتی. کب دی جاتی؟ ہوتا نہیں، غلط بول رہا ہوں میں. 5:21 کو وقت شروع ہو رہا تو احتیاط 5 منٹ کا 5:26 کو اذان دی جا رہی. تو عوام بول رہی اذان تک کھاؤ، اللہ اکبر. 5:26 کو شروع کر رہے ہیں تو 5:28 2 منٹ تو اذان چلتی، 5:28 تک کھا رہے ہیں. وقت شروع ختم کب ہو گیا؟ 5:21، 7 منٹ تک کھاتے آپ، اور آپ یہ امید رکھتے ہوئے کہ روزہ ہو رہا آپ کا. مثال کے طور پہ 5:21 کو وقت ختم ہوا. دوسرا مسئلہ اسی میں، اور آپ کی نیند ہوشیار ہوئی 5:25 کو، تو پھر وقت ختم ہو کے کتنے منٹ ہو گیا؟
نہیں اذان نہیں ہوئی بلکہ کھاتے کیا؟ وہیں نیت کر لینا پڑتا میں روزہ ہی ہوں بغیر سحری کا، کیونکہ رات میں تو کر کے سوئے تھے، آپ صبح اٹھنا ہے بول کے نیت. اس طریقے سے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں لوگوں کے روزوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو مسلک کی ضد پہ بیٹھے ہوئے. آپ کو اگر آخری سیرن بجانا ہے 5:21 کو بجاؤ، پھر آپ 5:21 کو سیرن بجاتے اذان بھی دے دو. پھر آپ یا تو سیرن دینا بند کر کے صرف اذان دو، یا سیرن دے رہے ہیں تو سیرن کے ساتھ ساتھ اذان بھی دے دیجئے 5:21 کو. نہیں تو پھر لوگ آپ سے زیادہ بڑے مفتی ہیں، اذان تک کھانے کی دلیل ہے. لیکن کیسی دلیل ہے وہ؟ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، تیسرا مسئلہ اسی ٹاپک میں، کھانا کھا رہے ہیں آپ 5:10 سے 5:21 تک آپ کھا رہے ہیں، 1-2 نوالے باقی ہے. ایگزیکٹ 5:21 کو امام صاحب اذان دینا شروع کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کھانا کھا رہا ہو اگر اذان ہو گئی تو وہ کھانا ختم کر لے. انہیں اذان ہونے تک اپنی پلیٹ میں کا باقی چیز کھا لے سکتا. لیکن کون سی اذان؟ وہ اذان جو وقت ایگزیکٹ پہ شروع کی جاتی. مثال کے طور پہ ایسی مسجد آپ کے گھر کے پاس ہے جو ایگزیکٹ وقت ہوتے ہی شروع اذان دے دیتے، لیکن اس دن ان کا مائک خراب ہو گیا تو آپ 5:21 کو روک دیجئے. 15 سیکنڈ آدھا منٹ ادھر ادھر ہوا کچھ الگ بات. اس مسئلے میں سحری کے لوگوں کا روزہ برباد ہو رہا. مسئلے کی اختلافات کو چھوڑ کے سنت کی طرف آئیے، ورنہ پھر یہ بجانے کا سیرن اور اذان غلط ٹائم پہ دے کے لوگوں کو وہاں تک کھینچنے کا گناہ آپ کے سر پر ہے. مؤذن صاحب اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. اگلا مسئلہ، سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، پسندیدہ عمل اللہ کو. تاخیر مطلب 5:21 کو وقت ختم ہو رہا، 5:20 5:19 5:18 آخری وقت تک کھاؤ. 3 بجے کھا لے رہے ہیں، پانی پی لے رہے ہیں، 2-4 سگریٹاں مار لے رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، اذان ہو رہی، کوئی بات ہی نہیں ہے. کون سا روزہ ہو؟ یہ چیز کا لحاظ رکھیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیس پر کھجور سے سحری کرنا افضل عمل ہے. سب سے بہترین سحری کھجور ہے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا کھجور کا استعمال سحری میں بھی کیا کریے. اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے صحیح اذان تو فوراً کھانا چھوڑ دینا ضروری نہیں، بلکہ حسب ضرورت جلد از جلد کھا لینا جائز ہے، حرام نہیں ہے وہ کھانا. اہم دوسرا مسئلہ، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے. غروب آفتاب جیسے ہی ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا ہوتا وہاں شروع ہوتا ہے، اور جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے مغرب کا وقت جیسے شروع ہوا وہیں افطار کا وقت بھی شروع ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ خیر سے رہیں گے، سلامت رہیں گے، خوشحال رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تیسری بات، افطار میں علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بنا پر کہا افطار میں جان بوجھ کے تاخیر کرنے والا اپنی زندگی میں شر کو دعوت دے رہا. کیوں؟ خیر سے محروم ہوا تو شر ہی چاہیں گا اس کی زندگی میں، اور خیر کس میں ملنے والا ہے؟ وقت ہوتے ہی جلدی کرنا افطار کے اندر. تیسرا مسئلہ اس میں شیخ عثیمین نے کہا رحمہ اللہ، سحری میں بھی 5 منٹ احتیاط، افطار میں بھی 5 منٹ احتیاط. اب افطار میں احتیاط کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز آج اگر 6:25 کو وقت شروع ہو رہا، 5 منٹ کا احتیاط. کب دیتے سیرن؟ 6:30 کو. محروم ہو گئے نا رحمت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگ خیر سے رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے. محروم ہو گئے. اور جو رحمت سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا، کہا شر کو اپنی زندگی میں دعوت دے دیا. سنت سے نفرت نہیں رہنا، مسلکوں سے اتنی محبت نہیں رہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت ہو جا رہی، کفر والی بات ہو جا رہی وہاں پر. تو لہذا اس عمل کو جو سو چھوڑیں. جتنے بھی مساجد ہیں کسی بھی مسلک کے، ہر مسجد میں ہر نماز کے وقت کے پاس وقت لکھے ہوا رہتا. مغرب یہ، فجر یہ ٹائم، ظہر یہ ٹائم، عصر یہ ٹائم، عشاء یہ ٹائم. مغرب کی نماز کے وقت کی جگہ کیا لکھے ہوا رہتا؟ غروب آفتاب، سن سیٹ انگریزی میں بولیں گے. مسجد نہیں ہے، جنگل میں کھول رہے ہیں، کہیں بھی کھول رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس اسٹیشن میں کیس چلے گیا، یہ پکوڑے اذان دے دے رہے ہیں جلدی ہمارا روزہ خراب ہو رہا، بول کے ارے
تو میڈم کو نکالنا. سن سیٹ ان حیدرآباد. In Hyderabad tomorrow, the sun will set at 6:23 p.m. ابھی نے بول دی کب ہونے والا ہے سن سیٹ حیدرآباد میں کل 6:23. جھگڑے چل رہے ہیں مسلمانوں کے پولیس اسٹیشنوں میں. انہوں 5 منٹ پہلے آتا انسپیکٹر صاحب کو بولنا سر گوگل کھول کے ذرا آپ ہی دیکھ لیجئے. اہل حدیث کا نکو, حنفی کا نکو, شافعی کا نکو, حنبلی کا نکو, گوگل کی بات انہیں غلط ہے. حنفی, شافعی, مالکی سب مانتے اس کو. یہ ایگزیکٹ کیلکولیشن ہے سائنٹیفک. 6:23 جیسا ہوئے احتیاط 15 سیکنڈ کا گھڑی اتنے آگے پیچھے ہوتی, بسم اللہ بولے روزہ کھول لیے. ادھر سحری میں احتیاط کے نام پر روزہ تو ہو رہا ہی نہیں, ادھر افطار میں احتیاط کے نام پر رحمت کے اصول سے دور کر دے رہے ہیں. پھر اپن سنت الجماعت. آپ تصور کر کے دیکھیے, سحری باعث برکت ہے, اللہ مغفرت کے فیصلے کرنے والے, فرشتے رحمت کی دعا کرنے والے, افطار میں جلدی کرنے والوں کے لیے خیر ملنے والا ہے. تاخیر کریں گا جان بوجھ کر تو شر اپنی زندگی میں دعوت دے لے رہا. تو لہذا ان مسائل کو سحری اور جو افطار کے ہیں اپنے روزے کو نہ برباد کرو نہ رحمت سے محروم ہو جائیے. اگلا مسئلہ, روزہ کھولتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر آپ کھجور کھا لیں گے. اور افطار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا, تازے کھجور کھاتے تھے, کیونکہ زمانے میں کھجوراں کے درخت تھے. آج بھی مسجد نبی میں آپ روزہ کھولے اگر تو تازے کھجور آتے وہاں, پہلے آدھا پکا رہتا آدھا کچا رہتا, انہیں رطب وہ نہیں رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھے کھجور لیتے تھے, تھوڑا جو ڈرائی ہو جاتا, کالا ہو جاتا. جتنا کھجور آتا آپ نے سوکھا کھجور ہے, پکے ہوا کھجور ہے, تازہ نہیں ہوتا ہے. وہ نہیں رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھولتے تھے. سنت میں ترتیب کا لحاظ رکھنا. اب ہم نے پاس وہ تازے کھجور نہیں رہتے عام طور پہ, کہ عمرہ جا کے تو تازہ ڈبہ لا سکتے ہیں, وہ نہیں ہے تو پکیوا نہیں ہے تو پانی سے کھولنا, یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کھجور کھانے سے پہلے بسم اللہ, کھجور کھائے, پانی پیے, اس کے بعد دعا پڑھنا ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. گلا بھیگ گیا, رگیں تر ہو گئی اور اجر لکھ دیا گیا روزے کا انشاءاللہ. یہ دعا ہے. اور کوئی کھلایا آپ کو, کھجور کھلا دیا, پانی پلا دیا, کھانا کھلا دیا, اس کے لیے پڑھیں گے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. نیک لوگ تیرے گھر کھانا کھاتے رہیں, روزے دار تیرے گھر کا کھانا کھاتے رہیں, اور پھر وصلت علیکم الملائکہ, فرشتے تیرے حق میں خیر اور سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں. یہ دعا دینا ہے جو ہم کو روزہ کھلائے. اگلا باب, روزے دار کے لیے وہ عمل جو جائز ہے کرنا. تمام چیزیں حدیث کے بیس پر ہیں, ریفرنسز اس میں لکھے ہوئے ہیں. پہلی چیز, بہت زیادہ کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ پریشان کرا دیتے, پریشان نہیں ہونا. تیل لگانے سے, کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کے قریب یہ بھی ہیں, کیونکہ اپنے بات حج کو جا رہا بولے تو ڈرا دیتے, رمضان آیا بولے تو ڈرا دیتے. یہ ڈر دین اتنا آسان ہے, علم میں رکھتے, سنت سامنے رہتی, مگر خامخواہ لوگوں کو شک میں ڈالنا. تیسرا مسئلہ, روزے کی حالت میں صرف گرمی کی وجہ سے ایک سے زائد بار غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ لوگاں بنا لیے, بلکہ اہل علم کو کتاب میں لکھنا پڑا, غیر ضروری کے مسائل کی وجہ سے کنفیوز مت ہو جائیے. بلکہ چوتھا مسئلہ, روزے کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے. پانچواں, روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے. چھٹا, حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں فجر سے پہلے غسل کرنا جائز ہے. یعنی میاں بیوی روزے کی رات میں ہم بستری کریں, صبح اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد میاں اور بیوی کو غسل کرنا ہے تو لازم نہیں ہے غسل کر کے سحری کرنا. سحری کر لیں, سحری کرنے کے بعد سحری کا وقت ختم بھی ہو گیا, اذان ہو گئی, اذان جیسے ہو گئی روزہ شروع ہو گیا, تو حالت جنابت میں روزہ شروع ہو گیا, اس سے روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے سکتے. دین میں اتنی آسانی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن روزے کی حالت میں جنابت کر لیا وہ تو پھر روزہ ٹوٹنے والا معاملہ ہے. یہ چیز
میاں بیوی کے لیے مسئلہ. اگلا مسئلہ 6واں, روزے کی حالت میں بچنا, ہجامہ کروانا, اس کی بھی اجازت ایک حدیث سے ملی. اس میں علماء کے گروپ میں اختلاف ہیں. بعض احادیث اہل علم نے کہا پنجواں لگانا, ہجامہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راست قول ہے. بعض نے کہا کہ کروانے کی دلیل ہے, بعض نے کہا جو دلیل ہے وہ ضعیف حدیث ہے, اس لیے اس مسئلے سے احتیاط کا مسئلہ یہ ہے کہ ہجامہ کروانے سے روزے کی حالت میں رک جائیں, لیکن بعض اہل علم نے اجازت دی ہے اس کا. 7واں مسئلہ, بیوی کا بوسہ لے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزے میں ہوتے, حضرت عائشہ کہتی مجھے بوسہ دے کر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزے میں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ایسا آدمی جو روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا چاہ رہا, بوسہ دے سکتا, لیکن اس کی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے اور آگے بڑھ کے جو سو ہم بستری کی طرف چلے جا سکتا, ایسا آدمی بوسہ دینے سے بھی دور رہے, ورنہ اصول یہ ہے بوسہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی کے بیس پر علماء کرام نے کہا کسی کا مسواک نہیں ہے, ٹوتھ برش کرنا چاہ رہا پیسٹ کے ساتھ, وہ بھی کر سکتا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ زبان پہ ٹیسٹ آتا. کھا رہے پی رہے نہیں, آپ پانی بھی پئیں گے تو آپ کو کہیں گاؤں میں جا کے, کہیں ایسے علاقے میں جا کے بور کا پانی نمکین رہتا, آپ کو پانی کھا رہا ہے بولتے آپ چکھتے ہی, تو ٹیسٹ تو آ رہا نا کھا رہا, اس سے روزہ جب نہیں ٹوٹتا تو کہا ٹوتھ پیسٹ کر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ سکتا. مسواک ہے تو کر لینا چاہیے. روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے قریب کسوری سے زیادہ بھی محبوب ہے, لیکن منہ پاک اور صاف رکھنا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10واں مسئلہ, دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. 12واں مسئلہ, تھوکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو تھوک آتا تو بار بار تھوک دیتے, تھوک کا کچھ حصہ آپ نگل لیے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن تھوک جمع کر کے پیاس لگ رہی تو آپ نگل رہے ہیں, ایسے کام نہیں ہو سکتے, تھوک دینا. نیکسٹ, اچانک روزے دار کے حلق میں مکھی یا کچھ چیز چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن بہتر ہے افطار کے بعد اور سحری سے پہلے ڈال لیا جائے تو. پھر 15واں مسئلہ کہا مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ہاتھوں پہ, جینٹس کو نہیں. جینٹس تو آج کل جینٹس بھی ڈال لے رہے ہیں, پرانا چیز اسٹائل حیدرآباد کا, کن انگلی کو ڈال لیتے نوشا, بعض نوشا ہتھیلی پہ بھی لال سکہ ڈال کے چھوڑ دیتے. پرانے دولوں کا دکھتے تھے, نئے دولوں میں نہیں ہے چیز. اب نئے دولے عورتوں کے سے کپڑے پہننے میں مصروف, سلک کا پیجامہ, سلک کی شیروانی, اس میں ہیں بیچارے مصروف. مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حالت روزے میں میک اپ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیڈیز کی ہو رہی بات, کیونکہ آج کل جینٹس بھی میک اپ کر رہے ہیں. ایک ڈبی آتی لاڑ بازار میں ملتی, وہ ڈبی کا نام کیا ہے, اب آئی وہ نام فیضا, پہلے وہ ڈبی کا نام بغیر نام کی ڈبی تھا. بھائی بغیر نام کی ڈبی دے بولتے, منہ راتوں میں لگڑ کے سو رہا, صبح اٹھتے بیٹا چاند کا ٹکڑا ہو جا رہا. پھر 4 دن جا رہے ہیں, پھر کلر. نوجوان بچے ڈال کے نکل رہے, ارے بھائی پیدا خود آپ ایسے نہیں تھے, امریکہ بھی جا کے آئے تو نہیں ہوتے ایسے لوگ. اچانک گردن سبحان اللہ, گردن کالی دکھ رہی, منہ گورا دکھ رہا, وہیں پکڑے جا رہا انہیں, لیپ لیا بول کے. تو یہ کیا ہے, مردوں کے چالے نہیں ہیں. عورتاں ذرا کر لیے, شوہر کے خوبصورت دکھنے کے الگ بات, مرداں ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوئے تو بہتر ہے. لیکن مرد کے لیے اس بات کی اجازت ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی کا عمل حدیث میں آیا ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی اپنی بیوی کے لیے سجدہ سنورتا ہوں جس طرح وہ اب میرے لیے سجدے سنورتی ہے. مطلب آپ مردانگی کا مینٹیننس کرنا, بال, خوشبو, صاف ستھرے, ایسا مینٹیننس کرو. آپ گھر میں آ رہے ہیں, دروازے کے اندر سمجھ نہیں آتا, گوئے کی بٹ کو آئی تو پان کی بدبو آ رہی, منہ دیکھے تو لال, اغالدان میں منہ میں کوئی فرق نہیں رہتا. ویسی حالت میں بیوی کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے انہیں؟ یہ سجنا سورنا, پاک صاف رکھنا. پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بات مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ناپسندیدہ بات یہ تھی, جسم کے کسی بھی حصے سے بدبو آنا آپ کو سب سے ناپسند تھا. اتنا پاک صفاف خوشبودار جیسے رہتے تھے, اس طریقے سے وہ مینٹیننس کرنا. نیکسٹ باب ہے روزہ توڑ دینے والے اعمال. کون سے عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ پہلا,
جان بوجھ کر کھا لینے پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا. جو بھولے سے کھا گیا اس کے بارے میں حدیث میں اللہ نے اسے کھلایا پلایا. کچھ کھا لیا صاحب بھولے سے, نگل لیے بھی, نہیں ٹوٹتا روزہ. جان بوجھ کے کھا لیے روزہ ٹوٹ جاتا. دوسرا, اگر کوئی جان بوجھ کر خے کر دیا, اپنے سے خود سے خے کر دیا, تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا. لیکن خے خود سے متلی ہو کے آ گئی, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کے کرنے والا کا روزہ ٹوٹ جاتا. اگلا مسئلہ, جمع کرنے سے شوہر و بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالت روزے میں. اب اس میں پھر کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. نہیں تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا. پہلی ترتیب غلام کو آزاد کرنا, نہیں تو 2 مہینے کے روزے, نہیں تو 60 کنٹینیوس روزے رہنا, ایک بھی نہیں چھوڑنا بیچ میں, 60 روزے مسلسل رہنا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. بولے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا. اور یہ حکم صرف رمضان کے فرض روزوں کے لیے ہے. نفل روزہ ہے, آپ دوپہر تک نفل روزہ رہ گئے, کوئی آپ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دیے, آپ روزہ توڑ لے سکتے. نفل روزہ ہے, بیوی سے جمع کرنا چاہ رہا, روزہ توڑ لے سکتا انہیں, لیکن رمضان کے فرض روزوں کے لیے ہے یہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. کہا کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ کہا میں نے حالت روزے میں جمع کر لیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تو یا تو غلام کو آزاد کر. کہا کسوں مجھے طاقت نہیں, اتنے پیسے نہیں ہے میں غلام خرید کے آزاد کروں. کہا 2 مہینے کے روزے رکھ لیں. کہا جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکوں. کہا تب تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا غریب ہوں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اب تو یہی حکم تھا اللہ کا. وہ بیٹھا رہا وہاں پر. کچھ دیر کے بعد ہوا یہ, وہ شخص اسی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گیا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مخاطب کر کے فرمایا یہ کھجوروں کی بٹی لے جا, مسکینوں میں بانٹ دے, تیرے 60 مسکینوں کے صدقے کے بدلے اللہ تیرے لیے دین میں آسانی کر دیا, تقسیم کر دے. دین میں بتدریج درجہ بدرجہ آسانی ہے, ابھی ختم نہیں ہوئی آسانی. انہیں بٹی لیا, بٹی لے کے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بولے کہ بٹی فقیروں میں بانٹ دو. کہا قسم ہے یہ جو 2 پہاڑ ہیں مدینے کے, مدینہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے, یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں کوئی گھر والے ایسے نہیں ہیں جو ان کھجوروں کے مستحق ہے جتنا میرے گھر والے مستحق ہیں. پوری وادی میں میرے سے غریب کسی کا گھر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کھجور میں میرے گھر والوں کو کھلا لوں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے, راوی حدیث بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, ایسا ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اس کو بولتے ہیں حدیث بیان کرنے کی امانت داری. بولے کیا یہ صدقے اجر میں میرے گھر والوں کو کھلا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, دانت دکھ گئے. کہا ارشاد فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے, تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا. اس لیول کا آسان ہے دین. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ایک غلام کو آزاد کرو, 2 مہینے کے روزے رکھو, 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ, فقیروں میں کھجور بانٹ دے, تو تیرے گھر والوں کو کھلا دے. اس درجے کی آسانی, اس کو بولتے الرحمن, اللہ کی رحمت جو بندوں پہ کر دیتا اللہ تعالیٰ. الرحیم, جو رحم کر دیا اس پہ ہو گیا رحم اللہ کا. رحیم اللہ کی صفت, یہ دین کی آسانی ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح لکھے, تفسیر, بولے علماء اس حدیث کو اتنا پڑھے
اتنا لکھے, اس میں کئی مسئلے نکالے, ایک ایک حدیث ایک مسئلہ نکلتا کہ یہ حدیث ایسی ہے جس پہ اہل علم بیٹھ کر استنباط کرنا بولتے ہیں, نکالنا. 1000 پہ ایک مسئلے نکالے خالی ایک حدیث سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. ایسا نہیں تو ایسا, ایسا نہیں تو ایسا, یہ نہیں تو 1000 پہ ایک مسئلوں میں خالی ایک حدیث کام آئی. یہ علم ہے جو اہل علم کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے. عمدن خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جان بوجھ کر. عمدن مطلب جان بوجھ کر. جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے پر کفارہ لازم ہے. کیا کفارہ لازم ہے؟ وہی 2 غلام, ایک غلام آزاد کرنا ہے. لیکن یہ اہل علم نے کہا جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے میں صرف جماع ہے, بیوی سے ہم بستری کرا تو یہ کفارہ ہے. وہ جان بوجھ کر خالی کھا پی کے روزہ توڑ لیا, وہ کبیرہ گناہ ہے, انہیں روزہ کا پر کر لینا. اگلا مسئلہ, اگر کوئی بھول کر رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے جماع کر لے, اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رمضان انہیں بھول گیا تھا. اب ایسا تو ممکن نہیں ہوتا عام طور پہ, کیونکہ پہلے سرنا بجا کے بتا دیتے کل سے رمضان ہے بول کے, تو اتنا تو یاد رہنا ہی پڑتا. پہلے رمضان کے روزے میں یہ حرکت ہو رہی تو بھول سکتے بھول گیا بول کے, لیکن آگے ذہن نشین رکھنا بات کو. اگلا مسئلہ, اگر ہم بستری کے علاوہ کسی اور طریقے سے انزال, اسپرم کا خارج ہو جانا, عورت کے لیے بھی مدی کا خارج ہو جانا کسی اور وجہ سے ہو گیا تو ایسے کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے نوجوان بچے ہیں, رات میں سو رہے ہیں, نائٹ فال ہو گیا, اسپرم نکل گیا, ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دن میں بھی سو رہے ہیں, روزہ ایسی طرح ہو گیا, نہیں ٹوٹتا. لیکن کسی حرکت کی وجہ سے اگر وہ اس طرح منی اپنی خارج کر لیا آدمی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا. عورت بھی کسی وجہ سے ایسا کر لے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا. دوسرا, آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دینا چاہ رہا, بوسہ دیتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھ گیا اور اس کی منی خارج ہو گئی, اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے علم نے کہا. تو ایسا آدمی جس کو برداشت کا مادہ ہے وہ بوسہ دینا, اس بات کی اجازت ہے. نیکسٹ, دوران روزہ, یہ مسئلہ آ گیا. اگلا مسئلہ عورتوں کے لیے, حیض یا نفاس شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے. عورت روزے کا آغاز کری صبح, لیکن آدھا روزہ ہونے کے بعد حیض شروع ہو گیا, روزہ ٹوٹ جاتا. یہ روزے کی قضا بعد میں آگے عورت کو دینا ہے. اگلا مسئلہ, ایک تو حیض کے مسئلے سے متعلق یہ ہے روزہ ٹوٹ جاتا. دوسرا ہوتا استحضاء, یعنی حیض کے خون کے علاوہ ایک اور ایک خون ہوتا جو کسی عورتوں کو آتا بیماری کی وجہ سے. استحضاء کا مسئلہ یہ ہے, اگر کسی عورت کو حیض کے دن ختم ہونے کے بعد بھی خون جاری ہے, اس خون کا رنگ بدل جاتا, اور اس کا حکم یہ ہے ہر نماز کے وقت میں وہ طہارت لے گی, کپڑا بدلے گی, صلاۃ پڑھے گی. کا استحضاء میں جو عورت ہے وہ عورت کے لیے روزے کا مسئلہ اور حیض والی عورت کے لیے روزے کا مسئلہ الگ ہے, کیونکہ استحضاء والی کے لیے جب نماز جائز ہے تو روزے کا بھی مسئلہ اس کے لیے درست ہو جاتا. وہ عورتیں فتویٰ لے کے پرٹیکولر جو سو فیصلہ لینا. اگلا مسئلہ فتویٰ ہے علماء کا, انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. لہٰذا انجیکشن کی کسی کو ضرورت ہے, انسولین کی ضرورت ہے, سحری کے وقت لے لینا یا افطار کے وقت لے لینا, یہ 2 آپشن کر لیے تو دن میں ضرورت اس کی نہیں پڑتی. اگلا مسئلہ, اگر چند لمحوں کے لیے کوئی بے ہوش ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بے ہوش ہوا, پورا دن بے ہوش ہو گیا, افطار کے وقت کے بعد ہوش میں آیا تو اس کا روزہ مکمل نہیں, انہیں بعد میں روزہ رکھ لینا. یہ اہل علم کے جو الحمدللہ فتاوے ہیں قرآن حدیث سے استنباط کرتے ہوئے. نیکسٹ, بچے کو دودھ پلانے والی عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ اگر برداشت کر سکتی ہے دودھ پلانے والی عورت تو وہ بھی روزہ رہ سکتی ہے. نیکسٹ, نکسیر آ جانے سے یعنی ناک سے خون بہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگلا مسئلہ, ٹیسٹ وغیرہ کروانے, خون کا معائنہ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر بہتر یہ ہے افطار کے بعد کرا لیا جائے. دانتوں سے خود سے نکلنے والے خون سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں یا کانوں میں دوائی ڈالنے سے اگر ضروری ہے دن میں ڈالنا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بنیادی باتیں روزے سے متعلق.
اگلا مسئلہ باب تراویح کے مسائل. حدیث میں آیا ہے حالت ایمان میں اجر و ثواب کی امید کے ساتھ جو رات کا قیام کرے، نوافل صلاح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک، نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن ماہ رمضان میں نماز تراویح گھر میں پڑھنے کے بنسبت مسجد میں جماعت سے ادا کرنا یہ افضل عمل ہے. اب عشاء کی نماز ہم پڑھیں، نفل نماز گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے مسجد میں پڑھنے سے، لیکن رمضان میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اس نفل نماز کا اہتمام کیا، مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے. کوئی گھر میں پڑھنا چاہ رہا وہ بھی پڑھ سکتا، افضل عمل یہ ہے رمضان کے لیے. عورتیں بھی مسجد میں شرکت کر سکتی ہیں با جماعت تراویح کے لیے اور دوسری نمازوں کے لیے، لیکن شوہر کی اجازت کے ساتھ، بغیر بولے کہ نکل جا رہے ہیں. اس طریقے سے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. نیکسٹ، نماز تراویح کا وقت عشاء کے وقت نماز کے بعد شروع ہوتا، فرض نماز کے بعد، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک رہتا. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے عشاء کی نماز کا وقت بھی تہجد تک رہتا. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح عشاء کا وقت نصف رات تک ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا 5:30 کو، اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو رہا 6:30 کو. تو رات کتنے گھنٹے کی ہو گئی؟ 11 گھنٹے کی. 11 گھنٹے کا آدھا 11:30 پونے 12 بجے عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا. اب یہ وقت رہتا. رات کا کیلکولیشن کیسا کریں گے؟ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک کی رات ہے، اس کے درمیانی حصے میں عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا. البتہ وتر کی نماز اور نفل نماز پڑھنے کے لیے آپ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کے وقت استعمال کر سکتے ہیں. اگلا مسئلہ، نماز تراویح کی صحیح تعداد 11 ہے. کتنی ہے؟ جس میں 8 رکعت نفل ہے. کتنے رکعت نفل ہے؟ 3 رکعت وتر ہے. کتنے رکعت وتر ہے؟ وتر کس کو بولتے ہیں؟ 1 3 5 7 9 کو وتر کہا جاتا. وتر سننا مؤکدہ ہے، یہ بھی نفل صلاح ہے. نفل صلاح جو تراویح ہے وہ بھی نفل صلاح ہے. نمازیں 2 ہی ہیں، ایک فرض ایک نفل. سنت نام کی نماز نہیں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفل کو پابندی سے پڑھتے تھے، اس لیے سننا مؤکدہ. نفل نماز 8 رکعت 2 کر کے نفل پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وتر کیسے کرتے تھے؟ 3 کر کے وتر کرتے تھے، 5 کر کے وتر کرتے تھے، 7 کر کے وتر کرتے تھے، 9 کر کے وتر کرتے تھے. وتر ایسی سنت ہے جو سننا مؤکدہ ہے. یعنی کوئی شخص اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھا، خالی 9 رکعت وتر پڑھ کے سو گیا، وہ بھی تہجد پڑھ لیا انہیں. عشاء کی نماز کے بعد جو وقت شروع ہوتا اسی کو تہجد کا وقت ہے. افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تہجدی پڑھ رہے ہیں آپ. تراویح پڑھ رہے ہیں آپ، تہجدی پڑھ رہے ہیں آپ. تراویح عشاء کے بعد ہی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تہجدی ہیں. تراویح آپ جو سو رات کے 2 بجے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تہجدی ہیں. 8 رکعت 2 کر کے نفل. یا تو آپ 3 رکعت وتر پڑھو، 5 رکعت وتر پڑھو، 7 رکعت وتر پڑھو، 9 رکعت وتر پڑھو. اہل علم نے رکھا جو تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی اور وتر کی بتا دی، اس سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا سنت کی مخالفت والی بات ہے. بعض اہل حدیث مسجدوں میں بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا. عشاء کے بعد 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، پھر آخری عشرے میں آ کے رات میں الگ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، پھر 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں. اگر سنت کی نیت کر لیے تو دونوں طرف آپ کو اجر ملتا. عشاء کے بعد 8 رکعت پڑھ لو، آپ پڑھنا ہے تو آخری عشرے میں. رات میں 8 پڑھ کے 3 وتر کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ رات میں ایک ساتھ 9 رکعت پڑھو وتر کی نیت سے. یہ 8 نفل یہ بھی سنت، وہ رات کے 9 وتر وہ بھی سنت، رکعتیں بھی آپ کی 17 ہو جاتی. اس طریقے سے سنت کو سنت کے اہتمام سے کریں گے تو مزید سنتوں میں آگے بڑھنے کی ہم کو توفیق ملتے رہتی. اگلا مسئلہ، نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ، 4 سنت 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. اگلا مسئلہ، قیام رمضان نماز تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت عائشہ کے غلام دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے.
فرض نمازوں کے لیے بھی اہل علم اجازت دیے، فجر کی نماز اور دیگر نمازوں کے لیے اگر امام دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے قرآن طویل پڑھنے کے لیے، بالکل فرض نماز میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی فرض نماز۔ اگلا مسئلہ، 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کرنا درست عمل نہیں ہے۔ جو رمضان میں شب شبینہ چلتی، 1 رات میں قرآن ختم، اس طریقے سے اللہ کا کلام توجہ سے خشوع سے سننے کا جو سو اس میں مسئلہ نہیں رہتا۔ کم سے کم 3 راتوں میں، اب اتنی ہمت والے تو اپنے پاس نہیں دکھتے آج کے زمانے میں، جو ٹھہر کے 10 پارے 1 رات میں پڑھ لیے، جیسا پڑھ لیے تو بڑے، وہ بھی خشوع والا، ایسا ڈر 10 پارے ہو گئے بھائی، چائے پی لے، ڈکاشن پی لے، کھاوا پی لے، گھر چلے گئے، پھر 10 پارے ختم۔ ایسا نہیں، توجہ، خشوع، سمجھداری، انکساری، عاجزی، رونا، سمجھنا، وہ ہے تلاوت۔ اگلا مسئلہ بیان کیا، مسجد کے ساتھ لگا ہوا گھر ہے، اس میں امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنا غلط عمل ہے۔ مسجد کے بعد گھر ہے آپ کا، آواز آ رہی نا، وہاں ٹھہر کے آپ اندر نہیں پڑھ سکتے۔ کس شکل میں پڑھ سکتے؟ 1 صف 2 صف بڑھتے 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 صف باہر نکل گئی، اور لوگاں بولے بھائی آپ کے گھر کے صحن میں بھی یہ صف آ جا رہی، وہ لگتے ہوئے صف آپ کے گھر کے صحن میں آپ اجازت دیے تب اس میں پڑھ سکتے، ورنہ لیڈیز اپنے گھر میں آواز آ رہی بول کے مسجد کے مائک کی گھر میں نماز کی جماعت نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ بنیادی باتیں۔ اس کے علاوہ آخری باب ہے اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ایک رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے۔ جب اطلاع ملی کہ لیلۃ القدر ابھی آخری عشرے میں ہے تو آخری عشرہ بھی اعتکاف بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ اس طریقے سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف مساجد میں ہی رہا جا سکتا ہے، مساجد کے علاوہ گھر کے کسی حصے میں خیمہ یا چادر بننے کے اعتکاف نہیں رہ سکتے، نہ مردوں کے لیے عمل ہے نہ عورتوں کے لیے عمل ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، روزہ رکھے تو اعتکاف رہنا بول کے۔ پلس دوسرا، اعتکاف کے لیے دن بھی مخصوص نہیں ہے، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے آپ۔ اگلا مسئلہ، اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف بیٹھنا، پہلے عشرے میں بھی آپ 2 دن اعتکاف بیٹھ سکتے، 1 دن اعتکاف بیٹھ سکتے۔ اگلا مسئلہ، اعتکاف کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ ہی، نہیں ایک منٹ، مسئلہ نہیں آگے آئیں گا، پڑھتا ہوں۔ دوسرا 9واں مسئلہ، خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں بشرطے کہ شوہر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی تو والد کا یا بھائی کا جو محرم ان کی اجازت ہونا۔ اگلا مسئلہ، آخری عشرے میں عبادت کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کی شام کو اعتکاف میں داخل ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی سخت ضرورت ہی سے مسجد کے باہر نکل سکتا ہے، جیسے بعض مسجد رہتے ہیں، مسجد کے باہر کے حصے میں حمام رہتا، آپ جا کے آ سکتے۔ مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی لا کے دینے والا بھی نہیں ہے، آپ اکیلے مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے، باہر دکان ہے خرید کے لانا ہے، آپ ہی جا کے لانا پڑتا، کوئی لا کے دے دیا تو گڈ، نہیں لایا تو آپ ہی جانا پڑتا۔ احتلام ہو گیا ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں نہانے کا سسٹم نہیں ہے، بادو کسی کے گھر میں جا کے آپ کو حمام کا استعمال کرنا ہے، جا سکتے، ایسے چیزوں سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور بھی کئی مسائل ہیں، لیکن ایسے مساجد میں اگر اہتمام ہو جائے تمام چیزوں کا، کھانے کا، حمام وغیرہ کا، تو اعتکاف میں اور جو سو خیر رہیں گا۔ اعتکاف کے دنوں کی کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، اعتکاف کی جگہ پہ 4 پائی یا پلنگ بستر وغیرہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نوافل، تلاوت قرآن، دعا و اذکار، کثرت سے عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی کا مسجد میں آنا اور شوہر اپنی بیوی کو چھونا یا بیوی اپنے شوہر کو چھونا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے مسجد نبی میں، اور بازو حجرہ تھا، اپنے سر کو حجرے میں رکھ دیتے حضرت عائشہ کے، حضرت عائشہ آپ کے بالوں کو کنگھی کرا کرتی۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی اپنے شوہر کو چھو دی، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا نہ روزہ ٹوٹتا۔
اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا کھانا جائز ہے، مسجد میں ہنسنا بھی جائز ہے، جائز بات کے اوپر۔ استحاضہ، جیسے کہا گیا خون کی دوسری قسم ہے حیض کے علاوہ، ایسی عورتوں کو جب نماز کی رخصت ہے کپڑا بدل کر طہارت لے کر، تو ایسی عورتیں اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ اہل علم کی جو سو اس مسئلے میں رائے ہیں۔ چلیے، بنیادی باتیں تھیں مسائل سے متعلق رمضان ورکشاپ 2 میں، جس میں اعتکاف کے مسائل، روزوں کے مسائل، سحری کے مسائل، افطار کے مسائل، تراویح کے مسائل، روزہ کس سے ٹوٹ جاتا، روزہ نہیں ٹوٹنے کے کیا جو سو معاملات ہے، روزہ کب فرض ہوا، یہ چند مختصر مسائل ہیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ 3 اہم کتابوں سے اہل علم کے جو ایکسپلینیشنز ہیں اس کو سامنے رکھا گیا۔ یہ نوٹس اگر چاہیے واٹس ایپ کریے 9849755154 پر، پی ڈی ایف فائل آپ کو بھیج دی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔